جوائن کیا ہے جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، سابق جرنیل ہیں جناب. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب آپ کے ٹائم کا. تو ایک رپورٹ اور آ گئی آج جنرل صاحب یہاں پر کہ یہ اس طرح سے امپیونٹی کے ساتھ ریاستیں پہلے سنتے تھے ہم، آپ کو یاد ہوگا یہ جو کیوبا میں سکورز آف اٹیمپٹس ہوئیں فیدل کاسٹرو پر، بہرحال وہ تو تبھی موتی مرے. اب یہ کچھ ذرا کھل کھلا کے سلسلہ ہو گیا. میرے خیال میں ان باتوں کو چھپایا بھی نہیں جاتا، اور خاص طور پر انڈیا جو ہم پہ باز ہی نہیں آتا الزام لگاتے ہوئے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، یہ کوئی پہلی دفعہ تو رپورٹ نہیں ہوا. اس خطے میں دہشت گردی لایا ہی بھارت تھا، اور 71 نے پاکستان میں اس کا مزہ چکھا. اب چونکہ بھارت کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک پیوٹل رول اختیار کر گیا ہے مغربی دنیا کی نظروں میں، اور ایک طرح سے آپ دیکھیے بھی تو تین انتہا پسند جو سوچیں ہیں، چاہے وہ جوئش زائنزم کی بات کر لیں، کرسچن زائنزم کی بات کر لیں یا برہمن کی، تو یہ اکٹھی مل کر ایک خاص مقصد کے تحت آگے بڑھ رہی ہیں. کچھ پایا بھی جا رہا ہے. یہ کینیڈا نہ بولتا تو شاید بات نہ نکلتی باہر. ابھی ایک اور رپورٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس میں ہمارے آئی بی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ حکومت کو وارن کیا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بھی جو ایسے سکھ پاکستان میں پناہ لیے ہوئے تھے یا پاکستان آئے ہوئے تھے، جن کے بارے میں بھارت کو شک تھا کہ انہوں نے بھی 80 کی دہائی میں کام کیا ہے، ان کی انٹرسٹ کے خلاف تو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. پاکستان کے اندر بھی جو کشمیر سے ریلیٹڈ جن کے بارے میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے جہاد میں شامل تھے، وہ بھی کافی سارے لوگ اس نشانہ بن چکے ہیں. تو بھارت تو ایک خاص تربیت یافتہ اسکواڈ انہوں نے ترتیب دیے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی انسپریشن ہے اسرائیل، جو اس وقت بھی انسانیت کی تذلیل میں سب سے آگے ہے. جب انہوں نے میونخ اولمپک کے لیے جو حادثہ ہوا تھا، انہوں نے چن چن کے پوری دنیا مارے تھے. کسی نے اسرائیل کا ہاتھ اس وقت نہیں روکا تھا. بھارت کا ہاتھ بھی کوئی روکنے کو تیار نہیں ہے اس وقت. جنرل صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف بھارت مقبوضہ کشمیر میں پاکستان میں لا تعداد دہشت گردی کرتا ہے، ایویڈنس بھی پاکستان اکٹھے کرتا ہے، دنیا کو دکھاتا ہے، دوسری طرف اسرائیل فلسطین پہ کرتا ہے. کیا یہ دو ممالک یو این او یا کسی بھی پاور سے بالکل بالا ہو چکے ہیں؟ ڈو یو تھنک یہ جب تک چاہے کرتے رہیں دہشت گردی دوسرے ممالک میں؟ جی بالکل، جب تک ان کو لگام دینے کے لیے کون کھڑا ہوگا ان کے لیے؟ اس وقت دیکھیے نا، امریکہ کے انٹرسٹ ان کے ساتھ ہے، امریکہ بیک کر رہا ہے ان کو، مغربی دنیا ان کو بیک کر رہی ہے. اور جب تک ان کو یہ بیکنگ رہے گی اور یہ اس طریقے سے چلتے رہیں گے. اسرائیل کے بارے میں تو ہمیں شک پتہ نہیں کیوں ہے. بائیڈن نے 84-85 میں کہا تھا جب یہ سینیٹر تھا کہ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو ہمیں وہاں پہ اسرائیل کریٹ کرنا پڑتا. وہ تو ان کے انٹرسٹ کو ایک کائنڈ آف فارورڈ پوسٹ ہے ان کے انٹرسٹ کے لیے یہاں پر. اسی طریقے سے بھارت کو بھی جس طریقے سے انہوں نے عام کیا ہے، جس طریقے سے تیار کیا ہے، اور جس طریقے سے ان کو معاہدات ہوئے ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ہر چیز بھارت کے ساتھ شیئر بھی ہو رہی ہے، بھارت کو دی بھی جا رہی ہے اور بھارت کو شے بھی دی جا رہی ہے. اس لیے کشمیر کے دیکھیں، کشمیر میں ظلم و ستم ہوا، کسی نے بات کی. آسام میں کتنے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، ایک دم ان کو شہریت ان کی منسوخ کر دی گئی. تقریباً 1 کروڑ لوگوں کی کسی نے بات کی؟ کوئی بات نہیں کرے گا اس پہ. اس لیے بات نہیں کرے گا کہ اب ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں، یو این کے اصولوں کی بات ہوتی ہے. اصول دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتے جب تک اگر آپ کمزور ہیں تو پھر کوئی اصول آپ کے لیے لاگو نہیں ہوتا. اگر آپ طاقتور ہیں تو جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے طاقتور ساتھی ہیں تو جو چاہے آپ کر سکتے ہیں. تو جنرل صاحب صرف یہ فرمائیے کہ کیا پاکستان ایسی اسٹریٹجی بنائے کہ آئندہ بھارت کم سے کم پاکستان میں ہمارے جوانوں کو، افسروں کو، لوگوں کو شہید دہشت گردی کرواتا ہے، اسے آخر روکنا تو ہے. ہر تیسرے دن شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے افسروں کی، جوانوں کی. دیکھیے، پاکستان نے اپنے ہاتھ پاؤں خود باندھ کر رکھ لیے ہوئے ہیں. ہم نے ایک خوف میں مبتلا ہیں ہم لوگ کہ اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا تو دنیا ہمیں کیا کہے گی. بس اتنا یہ ہے کہ چونکہ ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں تو یہ ڈر بھی ہمیں کسی حد تک بجا بھی ہے ہمارے لیے. لیکن اس کے باوجود میں بار بار کہہ چکا ہوں، پھر میں کہوں گا، جب تک آپ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں کھولیں گے، جب تک بھارت کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی پاکستان کو ہو رہی ہے، تو بھارت باز نہیں آئے گا. اچھا جنرل صاحب، ایک اور ڈائمنشن سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک عجیب سے آدمی، اگر میں ابھی دیکھنا چاہوں اور آپ دیکھیں کہ ہمیں جو میس شوٹنگز ہیں امریکہ کے اندر جو ہو رہی ہیں، ایک تو اس کی میں بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ.
وہ میرے خیال میں ہاربل ہے، وہ نمبرز کوٹ ہی نہیں کرتے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اگر 4 سے زیادہ بندے مرے تو اسے میس شوٹنگ کہتے ہیں، اسے کم کو میس شوٹنگ مانتے ہی نہیں ہیں. ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ یہ جو ہماری انہیرنٹ انٹرنل اکنامک ولنریبلٹی ہے، یہ ہمیں اب انڈیا $500-600 بلین پریزائڈ اور حالانکہ ذلت اور غربت کا وہ عالم ہے کہ اللہ کی پناہ، مگر بہرحال میکرو اکنامک ٹھیک، یہ ہماری سب سے بڑی وجہ ہے آج کی اس دنیا میں کہ سے کوئی نہیں ہے کہ کرپٹ بے پناہ امیر لیڈر اور ایک بھیک مانگتی ہوئی ریاست. ڈو یو تھنک کہ دس از آلسو ون آف دی ریزنس کہ ہم اپنی آواز مؤثر طور پر نہیں اٹھا سکتے؟ جنرل صاحب. جی بالکل بالکل. دیکھیے آپ پاکستان کے حالات کو دیکھ لیں، جب تک آپ اپنے پاؤں پہ خود مضبوط نہیں ہے اور گھر میں مضبوط نہیں ہے تو آپ کی تو بات کوئی نہیں سنے گا. کمزور آدمی کی بات ویسے بھی کوئی نہیں سنتا. پھر آپ کشکول آپ نے لیا ہوا ہے، آپ کے جس طرح آپ فرما رہے ہیں، اور میں بالکل اگری کرتا ہوں آپ سے کہ اب بھی جو لیڈری کے دعوے دار اس وقت آپ کو سین پہ نظر آ رہے ہیں، ان کی اپنی دولت دیکھ لیں اور ان کی دولت بڑھنے کی اور پاکستان کے غریب ہونے کی داستان تقریباً اکٹھی ایک ساتھ چلتی ہے. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. جہاں تک امریکہ میں شوٹنگ کا تعلق ہے، امریکہ اپنے اندر سے ایک بہت قسم کے کنٹرڈکشن کا شکار ہے. ان کو کوئی پرنسپل لائف نہیں دیکھ رہی ان کی. اب وہ بھی میٹیریلزم میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ان کو بھی ذہنی سکون کے لیے اب کہیں نہ کہیں کس حد تک چلے گئے ہیں کہ بچے اسکولوں میں جا کر شوٹنگ کر رہے ہیں. اور امریکہ ان کو اگر ایک خدا نخواستہ مسلمان کہیں بیچ میں آ جائے تو ٹیررزم بن جاتا ہے. اگر کوئی امریکن کچھ کر رہا ہے تو پھر وہ شوٹنگ ہے، ماس شوٹنگ ہے، ذہنی طور پہ ڈسٹربڈ ہے. تو امریکہ میرے خیال ہے کافی زیادہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے. یہ شوٹنگ جس کی آپ بات کریں، بے انتہا شوٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، اور یہ ہر سال ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. بٹی صاحب. جنرل صاحب اچانک دیکھا ہے کہ کینیڈا ہو یا امریکہ ہو، بھارت اچانک سکھ برادری کے خلاف بہت زیادہ ان کے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا اندر کوئی بھارت میں ایسی موومنٹ ہے کہ اسے ڈر ہے کہ سکھ ان کے لیے پرابلم برادری کرے گے؟ جی بھارت کو یہ احساس ہو گیا ہوا ہے کہ اگر یہ سکھ ان کو نہ روکا گیا، ان کو جس طریقے سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ باز آئے، تو سکھوں کی وجہ سے اگر سکھ یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں تو کشمیر بھی بھارت کے ہاتھ سے ایک دم نکل جائے گا. اور دوسری طرف کشمیری مجاہدین جو ہیں اگر وہ سرگرم عمل رہتے ہیں تو سکھوں کو اس سے شے ملتی ہے. وہ تو بھارت اس کو کیچ 22 میں ہے، کس کو رکھے کس کو چھوڑے. بھارت خود اپنے آپ کو خود توڑنے کی جو کوشش کر رہا ہے، اس میں اسی وجہ سے کامیابی ہوگی کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ دبا کے رکھنے کی کوشش میں مصروف ہے. جیسا ان کی بھارت کی آرمی میں بہت زیادہ سکھ ہے اور سکھوں کا قتل عام ہو رہا ہے. کیا ہو سکتا ہے کسی وقت یہ ری ایکشن بہت زیادہ ہو جائے اور بھارت کے لیے مشکلات ہو جائے، جس طرح وہ قتل و غارت کروا رہے ہیں سکھ برادری کی؟ جی میں آج کی بات نہیں کر رہا. جب ہم وہاں پہ قید تھے تو وہاں پر اس وقت جو سکھ سنتریز تھے ہمارے ساتھ جو بات چیت ہوتی تھی تو اس وقت ان کے ذہن میں زہر تھا. میں 72-73 کی بات کر رہا ہوں. اور اس وقت بھی بھارت نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے آفیسرز ہندو اور دوسری ذات کے رکھے ہوئے تھے تاکہ سکھوں کی پوری ریجمنٹ میں سکھ کم تھے، ہندو آفیسرز زیادہ رکھتے تھے. وہ اس قسم کی ڈر ہے ان کو اور یہ ہونا بھی چاہیے. نہ صرف سکھ بلکہ دوسری جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف بھی جس طریقے سے بھارت لگا ہوا ہے. ان کی فوج میں شوٹنگ بھی ہو رہی ہیں، ماس کلنگ بھارت کے اندر بھی ہو رہی ہیں، بھارت کے اپنے فوجی بھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے بڑھے گا یہ آہستہ آہستہ کام.